السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ ناظرین، جہاں پر ایک جانب تھا سندور آپریشن، جہاں پہ انڈیا کو بڑا مان تھا کہ اس کی جو جہاز ہے، جو طیارے ان کے پاس ہیں وہ انبیٹیبل ہیں، انسٹاپیبل ہیں، مگر انڈیا بھول گیا تھا کہ پاکستان بھی پوری تیاری کے ساتھ انڈیا کو جواب دے گا۔ مئی 2025 جب پاکستان نے ڈکلیئر کیا ایک ایسا آپریشن جس نے دشمن کے تمام ارادوں پہ پانی پھیر دیا، جہاں دشمن ایکسپوز ہو رہا تھا کہ اس کی جو ٹیکنیکل طیارے ہیں وہ بالکل ملبے کا ڈھیر بن گیا، جہاں انڈیا کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ ہم بات کر رہے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کی۔ Wait for our response. نعرہ تکبیر! ایک ایسا آپریشن جس نے دنیا بھر میں پاک افواج، پاک فضائیہ، ان کو اتنا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ دنیا نے کیا بات ہے کہتے ہوئے رک نہ سکے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کے بڑے سے بڑے لیڈر، اگر ہم اس چیز کو کوٹ کریں کہ جب پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جب یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ کیسے پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرا دیے اور کیسے جب انڈیا کو اپنے ہتھیاروں پہ مان تھا، تب ہی آپ اس کو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ انہوں نے طیارے جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیے تھے اور ان کو لگتا تھا ہم پاکستان پہ جا کے حملہ کر دیں گے، جہاں پہ انڈین میڈیا چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ پاکستان میں انہوں نے پورا قبضہ کر لیا ہے۔ کیسے انڈیا رسوا ہوا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا جائے، پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا کر سامنے پیش کیا جائے جہاں پہ دنیا اس کو دیکھے نہ، مگر کہتے ہیں نا جو چالے چلتا ہے وہ خود ہی گرتا ہے گڑھے میں۔ انڈیا کا حال بھی وہی ہوا۔ انڈیا کو لگا کہ اب فتح جو ہے بڑی قریب ہے، اور ابھی ہم جیسے ہی پاکستان پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان تو بالکل ہی پیرالائز ہو جائے گا۔ اوہ مائی گاڈ، کاش ان کو پتہ ہوتا پاکستان نے جو جواب دیا ہے، پاکستان نے جو جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ آج بھی انڈیا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی وہ رفائل کی نااہلی چھپاتا ہے تو کبھی اپنی گورنمنٹ کی۔ پلوامہ اٹیک ہو، پہلگام اٹیک ہو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انڈیا نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، مگر جب اللہ ساتھ ہو اور جب ارادے پاک ہوں، جب اس ملک کی افواج نے، اس ملک کی پاک فضائیہ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو کوئی بھی پاکستان کو کسی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ آپریشن بنیان مرصوص ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میں پیس ٹاکس کا جو ایک دور سٹارٹ ہوا۔ دنیا کے دو بڑے پاورز، دنیا میں تیسری عالمی جنگ بالکل اٹ واز جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ پاکستان نے بڑا ہی فرم رہ کر، پاکستان نے بڑا ہی نیوٹرل رہ کر دونوں سائڈز کو کہا وار از ناٹ دا سلوشن۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، وہ انڈیا کی طرح پرو وار لونگ نہیں ہے، وہ انڈیا کی طرح کوئی ہٹ کنڈے نہیں کرتا، وہ انڈیا گورنمنٹ کی طرح کس طرح کی کوئی پبلسٹی نہیں کرتے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے دنیا میں بتایا کہ پاکستان کی فضائیہ کس طرح کے تجربے رکھتی ہے۔ وہ جہاز جس پہ انڈیا کو بڑا ہی غرور ہوا کرتا تھا، وہ ہم نے چکنا چور کر دیا۔ پاکستان میں اتنے بڑے دو ملک بیٹھ کر پیس ٹاک کر رہے ہیں، انڈیا تب بھی ناکام ہو گیا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی ہم بیچ میں آئیں، مگر انڈیا نے وہی ہوا نا جو انڈیا کو ہمیشہ سے ڈر رہا ہے۔ انڈیا نے ایسا پبلک سٹنٹ کرنے کی کوشش کی، پھر بھی ناکام ہو گئے۔ دنیا بھر نے انڈیا کو فوکس نہیں کیا، دنیا بھر کی نگاہیں تھی پاکستان پہ، دنیا بھر کی نگاہیں تھی اسلام آباد پہ، دنیا بھر کی نگاہیں تھی ایران اور امریکہ مذاکرات پہ، جہاں پر پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا۔ پھر انڈیا نے یہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا لائک آلویز کہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ نہیں کر سکتا، پاکستان میں سیکیورٹی خدشات ہیں، اور الحمدللہ ایوری تھنگ وینٹ
ویری نائسلی. پاکستان میں عالمی انٹرنیشنل جرنلسٹ آئے, پاکستان میں اتنے بڑے لیڈرز آئے, پاکستان میں ڈیلیگیشنز آئے, پاکستان کی فضا گونجتی رہی پیاروں سے, مگر وہ ایسی گونج تھی جو دل کو سکون دیتی تھی کہ ہاں اب جو یہ پیارا لینڈ ہوا ہے نا, یہ مذاکرات کے لیے آیا ہے. دنیا بھر کی نظریں پاکستان پہ تھیں, دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر تھیں. اسی تمام چیزوں میں انڈیا اکیلا رہ گیا. انڈیا کو لگا کہ میں ایران کے لیے بولوں گا تو اسرائیل جو ہے وہ مدر لینڈ, فادر لینڈ واٹس ایور ناراض ہو جائے گا. انڈیا نے ایران پہ ان کے اسیسینیشن کے اوپر کچھ نہیں کہا. انڈیا میں جب ان کی انڈین اوشن میں ان کی نیوی جو ایرانین وارشپ تھی ڈوب رہی تھی, انڈیا نے کچھ نہیں کہا. انڈیا نے ایران میں بربریت ہو رہی تھی, انڈیا نے کچھ نہیں کہا. انڈیا جو ہے کیونکہ وہ بک چکا ہے, اور جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو صرف بھیک چاہیے ہوتی ہے. انڈیا کو کیا پتہ کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں, انڈیا کو کیا پتہ ایک پرامن ملک کیا ہوتا ہے, انڈیا کو کیا پتہ کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس طرح کا ملک ہے کہ انڈیا اسے توڑ نہیں سکتا. وہ جو بھی نام لے لے, کبھی وہ ہمیں دہشت گرد بولیں, کبھی ہمیں اسامہ بن لادن سے جوڑے, کبھی وہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ بولے. انہوں نے یہاں تک کہ UN کے محاذ پہ بھی انڈیا نے جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے کوشش کی پاکستان ایز ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہو سکے. بٹ انفارچونیٹلی لک, آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے انڈیا کے لیے ملتی ہے کہ وہ ایک دوزخ نما ملک ہے. جسٹ امیجن if somebody is listening from India, ان کو یہ سن کر بھی دکھ ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ, ان کی پالیسیز ان پہ ہی بیک فائر کر رہی ہیں. آپریشن بنیان مرصوص ہو, ہماری افواج ہو, ہماری قوم ہو, ہم سب نے مل کر اس آپریشن کو جو سکسیزفل بنایا ہے, ہماری عوام کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اس نوجوان کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے, ان پاک فضائیہ کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے, افواج کو, گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پر تھے. ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے, اور جب انڈیا نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو ونس اگین وہ فوٹیجز جو ہیں آپ دیکھیں گے کیسے ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, اور ارد گرد کے لوگ اس جہاز کو, اس اتنی $1 ملین انویسٹمنٹ کو زمین بوس ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور انڈیا کچھ نہیں کر پا رہا تھا, انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور انڈیا کو سب سے بڑی بیماری بھی یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ رانگ سائڈ پہ ہی ہوتا ہے. انڈیا کو جنگ پسند ہے, اور ویسے بھی جب الیکشن آتے ہیں, یہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے چیپ سٹنٹس کرنے ہیں, اور وہ کرتے ہیں, اور جب بھی کریں گے وہ فیل ہوں گے. مودی کین ناٹ ون اگینسٹ پاکستان, انڈیا کین ناٹ ون اگینسٹ پاکستان, کیونکہ جب آپ کے دل میں نیت صاف ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے میں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے, میں نے ملک کے احساسوں کی حفاظت کرنی ہے, تو پاکستان جو ہے وہ ابھر رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ اکیلا رہ جائے گا. یہ کہنے سننے والی بات نہیں ہے, یہ تو دیکھی دکھائی بات ہے. انڈیا کا ہر محاذ سے پیچھے ہٹنا, انڈیا کا ہر حق سچ سے پیچھے ہٹنا, یہ اسی بات کی تشبیہ دیتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ بن چکا ہے جہاں پہ انڈین کو خود بھی, وہاں کے مسلمانوں کو, وہاں کے سکھوں کو, یہاں تک کہ کینیڈا نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو بھی وہاں پہ سکھ کمیونٹی کو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر انڈیا را انوالوڈ ہے. اس کے باوجود بھی انڈیا کو سمجھ نہیں آیا, اور انڈیا نہ سمجھ ہے کیونکہ وہ یہی چیز تو کرتا ہے. اس کو پروپیگنڈا پسند ہے, اس کو پسند ہے کہ ہم غلط پاکستان کے اگینسٹ بولیں, اور جب بولتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں. تو مجھے امید ہے جو مارکہ حق ہم نے ثابت کیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام اداروں کو جن کی وجہ سے آج پاکستان سیف ہے, جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, ہم آزادی سے گھوم سکتے ہیں. ہمیں جب دنیا پوچھتی ہے ویئر ڈو یو لیو, تو ہم کہتے ہیں وی لیو ان پاکستان. آئی ہوپ آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ مارکہ حق کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلی ڈیجیٹل. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.